بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، سہیل ملک آپ سے مخاطب ہے۔ آج ایک ہی ایشو ہے جس پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں، وہ ہے اسموک، جس نے پنجاب کے بڑے شہروں لاہور، ملتان، گوجرانوالا اور دیگر کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ یہ واحد ایک اللہ تعالیٰ کی آفت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آئی، یہ انسان کی اپنی پیدا کرتا ہے۔ اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے، اپنی زندگی میں خود ساختہ خوشیاں لانے کے لیے، منافع کمانے کے لیے انسان نے یہ اتنی بڑی آفت اپنے لیے پیدا کر دی ہے کہ آج یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اسموک جو دھوئیں اور دھند کے ملاپ سے بننے والا لفظ ہے اسموک، یعنی کہ اسموک اینڈ فوک، it's a combination of these two which form smoke۔ اب اسموک کو کیٹیگرائز کیا ہے دنیا میں، جو ریسرچ ہوئی ہے اس کے اوپر، اس کو انہوں نے کلرز کے ساتھ دی ہے، اس کو تشبیہ دی ہے انہوں نے۔ اب گرین کلر، اب اس کی جو گڈ کوالٹیز ہیں وہ ہیں اپ ٹو 100 AQI جو ہے۔ اب گرین کلر کی جو ویلیو ہے وہ 0 سے 50 ہے، یلو کی جو ہے وہ 50 سے 100 ہے، اور اورنج جو ہے اس کی ہے 101 سے 150، جو لال ہے ریڈ 151 سے 200 ہے، جو پرپل ہے اس کی ویلیو ہے 201 سے 300، اور جو مرون ہے جسے بہت زیادہ خطرناک کہا گیا ہے اس کی ویلیو 300 یا اس سے زیادہ ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ جو اس کی نارمل ویلیو ہے، سیف ویلیو ہے، دیٹ از اپ ٹو 100۔ اب آپ تصور کریں کہ لاہور کی ویلیو کیا آ رہی ہے، مور دین 800۔ ملتان کی کیا آ رہی ہے، 800، 700۔ دہلی کی بھی اسی طرح ہی ہے، مور دین 600۔ تو وائی وی آر these cities are being declared the most polluted city in the world۔ اب اس میں جو چیزیں ہیں اس میں ہیں جی، بنتی کیسے ہے اسموک؟ یہ 5 اس میں میجر ہیں جی پلیوٹنٹس، 5 اس میں ایسے زہریلے ذرات ہیں جن کو ایسے بنتی ہے۔ ایک تو گراؤنڈ لیول پہ جو اوزون ہے اس کی وجہ سے، پھر وہ جو پلیوٹنٹ پارٹیکلز ہیں، پرٹیکولیٹ جنہیں کہتے ہیں، پھر اس کی ایک ویلیوز ہیں، پھر اس میں کاربن مونو آکسائڈ ہے جو کوئلہ جلانے سے پیدا ہوتی ہے، پھر سلفر ڈائی آکسائڈ ہے اس میں، پھر نائٹروجن ڈائی آکسائڈ ہے۔ اب لاہور میں آپ دیکھیں کہ کی ویلیو کو آپ امیجن کریں، اور اس جو AQI ہے اس کے ساتھ کمپیریزن کریں تو ویئر وی اسٹینڈ۔ اب اس کے جو پریکاشنز ہیں، اس کی جو مین وجہ ہے وہ ہے جی بے ہنگم ٹریفک، گاڑیوں کا بے دریغ استعمال۔ ویسے بھی پاکستان کے لوگ اور بالخصوص اربن ایریاز کے جو لوگ ہیں وہ شوخے ہیں، ہمیں کوئی تمیز نہیں ہے۔ آج بھی لاہور کا بہت برا حال ہے، اور میں نے ذاتی طور پر اپنے آپ کو کور کرتے ہوئے ماسک پہن کے میں نے تقریباً 10 کلومیٹر لاہور کے ریڈیس میں I just travel in my vehicle and observed کہ لوگوں کی لائف سٹائل کیا ہے۔ آپ یقین کریں موٹر بائک پہ 4 5 لوگ، بچے، معصوم بچے، ان کی والدہ، جو مڈل کلاس ہے ان کے پاس یہی ٹرانسپورٹ ہے، وہ بچے جا رہے ہیں، کسی بچے نے ماسک نہیں پہنا ہوا، پیدل لوگ جا رہے ہیں، ہاسٹلوں کے لڑکے، پڑھے لکھے لڑکے لڑکیاں، کوئی ماسک نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہونے کے کہ واٹ از ان دی ایٹماسفیئر۔ اب اس میں بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس کا علاج صرف اور صرف کامن سینس ہے۔
کہ آپ گاڑیاں کم سے کم استعمال کریں. گاڑیوں میں جو پیٹرول ڈلوانا ہے آپ اس وقت ڈلوائیں جب تھوڑی سی ٹھنڈک ہو، یعنی کہ لیٹ نائٹ ڈلوا لیں، بہت ارلی ان دا مارننگ ڈلوا لیں. پھر آپ جو ہمارے ٹرکس چلتے ہیں، بسیں چلتی ہیں، دے آر ناٹ مینٹین. اور سملرلی ہماری جو اس میں مین کنٹریبیوشن ہے وہ ہماری ایئر لائنس کی ہے، ایئر پولوشن. اب پاکستان میں تو بخیر ایئر ٹریولنگ بہت کم ہے، لیکن دنیا جہان کے پروازیں تو اوپر سے گزر رہی ہیں. اور پھر ہم لوگوں نے کول کے اوپر اپنے پاور ہاؤسز رکھے ہوئے ہیں جن کو ہم جلاتے ہیں. پھر ہماری کلنز ہیں، جو ہماری جو اینٹیں بنانے والے بھٹے ہیں دھواں چھوڑ رہے ہیں. پھر ہمارے کسان بھائی جو بیچارے غربت کی وجہ سے کوئی گندم کی جو اس کے ریمینز رہ جاتے ہیں زمین میں، انہی پہ ہل چلا دیتے ہیں اور انہی کو وہ دوبارہ آگ بھی لگا دیتے ہیں اور تاکہ وہ کھاد بن سکے، اس سے دھواں پیدا ہوتا ہے. تو یہ سارے پارٹیکل جو ہے نا جی وہ مل جاتے ہیں. جو ایٹماسفیئر کی جو نمی ہے اس کے ساتھ مل کے یہ بیکم ویٹی اور پھر یہ نیچے آ جاتے ہیں. آپ دیکھیں ان میں جو گیسز ہیں سو ہیزرڈس، سو ڈینجرس فار دا ہیلتھ، فار دا ریسپریٹری سسٹم. اب پریکاشنز ہیں کہ جو ایزما کے مریض ہیں وہ انہیلر لے کے باہر جائیں، گھروں کی کھڑکیاں دروازے آپ بند رکھیں، بلا جواز گھروں سے باہر نہ جائیں. اب اس پہ بتائیں کون سی سائنس ہے؟ لیکن کوئی پرواہ نہیں ہے. لاہور کے لوگوں کو بالخصوص اور باقی شہروں کے لوگوں کو بالعموم کوئی بادریشن ہی نہیں ہے، کیونکہ کرونا انہوں نے دیکھ لیا ہے. ہرڈ امیونٹی ہے ہماری سوسائٹی میں. دے آر ڈیم بادر، وی آر سو کیئرلیس. ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے. لیکن آپ امیجن کریں ہاسپٹلز میں جائیں، ایمرجنسیز میں دیکھیں کیا حال ہوا ہے. بچے آ رہے ہیں، خواتین آ رہی ہیں، کھانسی نہیں رک رہی، لنگس کے اوپر بوجھ آ رہا ہے، لیکن ہم نے اپنی لائف سٹائل کو نہیں بدلنا. اب حکومت کہاں تک آپ کے ساتھ تعاون کرے؟ انہوں نے چھٹیاں کر کے دیکھ لی، انہوں نے مارکیٹیں 8 بجے بند کر کے دیکھ لی، لیکن ہماری تماش بینی، ہماری آوارگی، ہماری عیاشیاں ختم ہی نہیں ہو رہی. ہوٹلوں پہ رش ہے، کباب بھنے جا رہے ہیں، دھوئیں کے بادل ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں جو حالات ہیں سوائے میڈیکل سٹورز کے ہر چیز بند ہو جانی چاہیے، بلکہ اصولاً تو شٹ ڈاؤن کر دینا چاہیے ایک ہفتے کے لیے پورے پنجاب کو، بالخصوص جو تھکلی پاپولیٹڈ سٹیز ہیں اور جن کی AQI جو ہے وہ دیٹ از مور دین 500، لاہور، ملتان، گجرانوالہ اور دیگر. سملرلی انڈیا کو بھی اپنا دہلی اور اس کے گرد و نواح میں پریکاشنز لینی چاہیے. اور ہم سب کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے. اور اس سے آدمی نے، اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی عذاب نہیں ڈالا آپ پہ. یہ آپ نے عذاب اپنے لیے خود پیدا کیا ہے اپنی لاپرواہیوں کی وجہ سے. انڈسٹریز ہیں شہروں میں بنی ہوئی ہیں، جل رہی ہیں، دھوئیں چھوڑ رہی ہیں. بجلی ہم کوئلے سے، تیل سے پیدا کر رہے ہیں. کوئی ہائیبرڈ ہمارا الیکٹرانک سسٹم نہیں ہے ہماری گاڑیوں میں. کوئی پرواہ نہیں ہے. دیکھا جائے تو غریب ملک ہے، ہر آدمی نے روزگار کمانا ہے. چنچیاں تو وہ ہیں، بسیز مینٹین نہیں ہیں، ان کا تیل کھایا جا رہا ہے. اس میں کرپشن کا اتنا ایلیمنٹ ہے اس اسموک کو بڑھانے میں، کیونکہ مینٹین نہیں ہے. جو واچ ڈاگز ہیں ہمارے پولیس والے، وہ دوسرے وہ بھی چھوڑ رہے ہیں دھواں دینے والی گاڑیوں سے، پیسے لے کے انہیں چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ ایک it is not a forced measure, it is man-made catastrophe, we are facing it. اب اس کو روکنا تو ہم
سب لوگ جب تک اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کریں گے، ایک اویئرنیس کیمپین میڈیا کو بھی چاہیے، روز وہ عمران خان، نواز شریف، فضل الرحمان، جب ایسے حالات ہوں آدمی کا سانس لینا دشوار ہو تو کیا سیاست پہ بات ہوگی؟ کیا وہ بھی لوگ دیکھیں گے؟ کیا وہ واک کریں گے؟ کیا وہ انجوائے کریں گے؟ کوئی حال ہے شہروں کا؟ خدا کے لیے آپ اپنی لائف کو چند دنوں کے لیے تھوڑا سا ریگولیٹ کر لیں، اپنے بچوں کو سیف رکھیں، ان کو ماسک پہنائیں، بلا جواز گھروں سے مت نکلیں۔ اگر گھر کا کوئی ضروری سامان لانا ہے تو ایک آدمی جائے، اپنے آپ کو پورا کور کرے۔ ماسک کا استعمال تو لازمی ہونا چاہیے، جو ماسک استعمال نہیں کرے انہیں تو ہزاروں میں فائن ہونا چاہیے، جو گاڑیاں دھواں چھوڑ رہی ہیں انہیں ہزاروں میں فائن ہونا چاہیے۔ پھر غربت آڑے آ جاتی ہے، پھر یہ غریب لوگ ہیں، یہ کیا کریں؟ خدا کے لیے غریب لوگ ایک 10 روپے کا ماسک نہیں خرید سکتا۔ ماسک پہنے، پڑھے لکھے لوگ ان کو سمجھائیں۔ اب لاپرواہی کی انتہا ہے، کبھی ہم پولیو کے قطرے پلانے میں اپنی حکمت ظاہر کر دیتے ہیں کہ جی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو زندگی دنیا میں آنی ہے وہ آنی ہے۔ وی آر سو کیئرلیس، سو آئی ڈونٹ نو کہ اس کو کیا کون سے الفاظ سے میں اس کو تشبیہ دوں، اتنی لاپرواہی۔ اور آج دیکھ لیں انجام، بیڑا غرق ہو گیا کاروبار کا۔ اب اس میں جو کلرز ہیں آپ خود دیکھیں کہ آپ کے شہروں کے کون سے کلرز ہیں۔ اگر مرون ہے، اگر وہ پرپل ہے، اگر وہ ریڈ ہے، اورنج ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وی آر ان اے ڈینجر زون۔ تو یہ تو انہیلدی ہے، بہت خطرناک ہے۔ یہ آپ انہیل کرتے ہیں، یہ سارے پلیوٹنٹس، یہ سارے پارٹیکولیٹس جو ہیں وہ آپ کے اندر جا رہے ہیں، آپ کے لنگس کو ڈیمیج کر رہے ہیں، آپ کے معدے کو ڈیمیج کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے آپ خود اپنا احتساب کریں اور اپنی لائف کو ریگولیٹ کریں، اور اس اسموک سے بچنے کے لیے ہر شہری کو، ہر بچے کو، ہر ماں کو، باپ کو، ٹیچر کو، بڑے کو، چھوٹے کو اس سے بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ اور اس میں سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ ماسک کے بغیر آپ اوپن فضا میں نہ آئیں، تبھی ہم جا کے کہیں اس سے فائٹ کر سکیں گے اور اپنے آپ کو صحت مند رکھ سکیں گے۔ اور تمام وہ فیکٹرز جو AQI کا انڈیکس جو ہے وہ 100 سے زیادہ کرتے ہیں، وہ تمام فیکٹرز، وہ تمام جو پیرامیٹرز ہیں ان کو خدا کے لیے بند کر دیں۔ کچھ نہیں ہو جاتا، آپ بھوک سے نہیں مرتے۔ آپ تھوڑا سا چند دنوں کے لیے اگر آپ اپنی لائف سٹائل کو چینج کر لیں تو ڈیفینیٹلی پھر اللہ آپ کی مدد بھی کر دے گا، اور اس سے آپ کی جان بھی چھوٹ جائے گی۔ اب بارش کا نہ ہونا، سورج کی روشنی کے ساتھ جب مکس اپ ہوتے ہیں یہ پارٹیکولیٹ جو ہیں، نائٹروجن آکسائڈ اور سلفر ڈائی آکسائڈ، تو پھر کیا یہ حشر کرتے ہیں، پھر یہ سیچوریشن ہے ایٹماسفیئر میں، اس کے ساتھ پھر یہ مل جاتے ہیں، پھر یہ سیٹل ڈاؤن ہوتے ہیں، پھر گراؤنڈ پہ آ جاتے ہیں، اور پھر آپ اسی میں گاڑیاں چلا رہے ہیں، موٹر بائک چلا رہے ہیں، کوئی ماسک نہیں، کوئی توجہ نہیں۔ تو اٹ از ویری ویری یہ بڑی ایک یہ ناسمجھ قوم بھی شاید اتنا شعور رکھتی ہوگی کہ یار یہ جو حالات بنے ہوئے ہیں اس میں ہم نے کیا کرنا ہے۔ آپ ایک ماسک ہی کم از کم پہن لیں کہ بہت ضروری ہے آپ کا باہر جانا۔ خدا کے لیے اس وبا سے آپ ہی کی پیدا کی ہوئی ہے، یہ میری پیدا کی ہوئی ہے، ہمارے حالات نے، ہمارے لالچ نے، اور حکومتوں کی بھی تھوڑی سی لاپرواہی اس میں شامل ہے۔ انہوں نے وہ بورڈ آف انرجیز رکھے ہوئے ہیں جو دھواں دیتے ہیں، دھواں چھوڑتے ہیں۔ بسوں کی مینٹیننس نہیں ہے، ان کو چیک کرنے والے لاپرواہ لوگ ہیں۔ تو اس طرح تو کام نہیں چلے گا۔ آپ نے اپنی لائف کو اگر ہیلدی رکھنا ہے تو آپ کو اسموک سے لڑنا ہوگا، اور تمام جو
پریکاشنری میجرز ہیں وہ آپ کو لینے ہوں گے، تبھی جا کے ہم اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جو فرانس میں کچھ ریسرچ کا ایک آرٹیکل آیا ہوا تھا کہ جی آپ دکانوں کی روشنی رات کو 12 بجے تک جو بڑے بڑے بلب جل رہے ہیں وہ بھی ریڈیشن کے ساتھ اس کو ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے فاؤنٹینس کا وہ فرانس والے کہتے ہیں جی ہمارے ملک میں بھی بہت زیادہ تھی، ہم نے فاؤنٹین لگا دیے جہاں پہ رشی ایریاز تھے، پارکوں میں، شہروں میں وہ آٹومیٹک فاؤنٹینس چلتے ہیں 3-4 گھنٹے، پانی کا سپرنکل کرتے ہیں اور وہ بند ہو جاتے ہیں۔ اس کو تب تک چلائیں جب تک اللہ تعالیٰ اوپر سے رحمت بارہ نہیں کرتی۔ یہ بہت بڑا ایک المیہ بنتا جا رہا ہے ہماری بھارتی سرکار کے لیے بھی اور پاکستان سرکار کے لیے بھی۔ حکومت تو پوری کوشش کر رہی ہے کہ اس کو کسی طریقے سے کم اور اس پہ کنٹرول کیا جا سکے، لیکن تمام شہریوں کو، تمام پڑھے لکھے لوگوں کو، ان پڑھ لوگوں کو جو اوپن فضا میں نکلتے ہیں انہیں اپنے آپ کو سیف کرنا ہوگا، کم از کم ماسک ضرور پہنیں، اور اگر آپ غرارے کر سکتے ہیں شام کو آپ انہیلر کے ساتھ نیبولائز کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، اور اس سے بچنے کی پوری کوشش کریں۔ یہ بہت بڑی ایک فضا میں گندگی آ گئی ہے جو بڑی زہریلی ہے اور یہ موت کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ جو ویلیوز ہمارے پنجاب میں، لاہور میں، ملتان میں، باقی شہروں میں آ رہی ہے، خدا کے لیے اس پہ توجہ کریں اور جو میکسیمم سیفٹی میجرز ہیں ان کو لیں۔ اللہ پاکستان کو سلامت رکھے اور ہم سب لوگ صحت مند زندگی گزار سکیں۔ فی الوقت اتنا ہی، اللہ کو سلامت رکھے، خدا حافظ۔